السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں خواتین کی تعلیم کے بارے میں جانیں گے، عورتوں کی تعلیم کے بارے میں جانیں گے کہ آخر عورتوں کی تعلیم اسلام میں کیوں فرض ہے۔ حضرات محترم، بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اگر تمہارا من کرے تو تعلیم حاصل کرو، نہیں من کرے تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اسلام کا اس پہ کیا نظریہ ہے؟ ساتھ ہی ساتھ بعض ایسی جگہ ہے جہاں پر حفاظتی معاملات کو دیکھتے ہوئے اور کسی بھی طرح کے فتنہ نہ پھیلنے پائے، ان تمام چیزوں کی جانب نظر کرتے ہوئے تعلیم کو عورتوں کے لیے جائز ہی نہیں قرار دیا۔ 4-5 تک تو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تم علم نہ حاصل کرو بلکہ اب تم مدرسے کی تعلیم حاصل کرو، یعنی قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرو۔ تو کیا اسلام نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے کہ تم بس تھوڑی بہت تعلیم حاصل کر کے فرصت پاؤ، یا اللہ نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ قرآن مقدس میں ہمیں تعلیم کے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے نبی نے تعلیم کے لیے کیا کہا ہے؟ خواتین کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ چند بنیادی پہلوؤں کے بارے میں بھی آج اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیونکہ علم ہی ایک ایسا راستہ ہے جو ہمیں راہ حق کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کے بغیر کسی بھی انسان کی زندگی ادھوری ہے، اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ علم سیکھے، چاہے وہ تھوڑا ہی صحیح، کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے اندر عقل و شعور پیدا ہوتا ہے۔ علم کے بغیر انسان ایک جانور کی طرح ہوتا ہے۔ علم انسانی زندگی کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے آکسیجن زندگی کے لیے ضروری ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کو زندگی کی حقیقتوں سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ حضرات محترم، بعض لوگ اسلام پر یہ الزام لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں تو تعلیم کے لیے کہا ہی نہیں گیا، اور خاص طور سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے اسلام میں مناہی ہے، اور ایسے بہت سارے الزام اسلام پہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پوری کائنات کے لیے سراپا مشعل راہ ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن ہر اس انسان کے لیے ہدایت ہے جو انسان ہے۔ حضرات محترم، ہر اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہے۔ حضرات محترم، قرآن نہ صرف مسلمانوں کے لیے، دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس کا حکم جو ہے، اگر کوئی انسان قرآن سے صحیح راستہ تلاش کرنا چاہے تو یہ قرآن اس کو سیدھا راستہ بھی دکھاتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس کو نازل بھی فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی جو سب سے پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے، وہ نماز کے لیے نازل نہیں ہوئی، وہ ہمیں اس لیے نہیں نازل ہوئی کہ ہم زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، حج کریں، رمضان کے روزے رکھیں اور ایسے دیگر بہت ساری عبادتیں ہیں، ان کے لیے اللہ نے قرآن کی پہلی آیت کو نازل نہیں فرمایا۔ قرآن کی پہلی ہی آیت اللہ رب العزت نے اس چیز سے شروع کیا، اقرا، یعنی پڑھو۔ تعلیم اسلام میں اتنی ضروری ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسے تمام کے تمام فرائض سے پہلے جو فرض ہے وہ ہے علم حاصل کرنا۔ یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر فرض ہے۔ اتنا فرض ہے کہ نماز، روزہ سے بھی پہلے اللہ نے یہی حکم فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو۔ حضرات محترم، یہ علم حاصل کرنا کیا یہ فقط مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے؟ آج ایک بہت بڑا یہ فرق کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے یا دنیاوی کی، یا پھر مردوں کو علم حاصل کرنا ضروری ہے یا عورتوں کو۔ آج اس غلط فہمی کو بھی میں آپ کے سامنے دور کروں گا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جو حکم فرمایا وہ یہ فرمایا، اقرا، پڑھو، خواہ وہ اس میں مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے حکم ہے
کہ علم حاصل کرو، پڑھو۔ اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک پر فرض ہے۔ فرض مطلب ایسا نہیں کہ حاصل کرو تو ٹھیک ورنہ کوئی بات نہیں۔ جیسے نماز ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے ایک انسان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھے گا تو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نظر آئے گا۔ جیسے ایک انسان کے لیے زکوٰۃ دینا ضروری ہے کہ اگر وہ انسان زکوٰۃ نہیں دے گا جو صاحب نصاب ہے تو یہی مال و دولت قیامت کے دن اس کے لیے عذاب کا سامان بنیں گے۔ جیسے ایک انسان کے لیے حج بیت اللہ اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، ایسے ہی علم دین کا حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی انسان علم نہیں حاصل کرتا، اگر کوئی مسلمان علم حاصل کرنے سے دوری اختیار کرتا ہے تو خواہ وہ عورت ہو یا آدمی، اگر اس نے علم نہیں حاصل کیا تو اللہ کے اس فرض سے اس نے اپنے آپ کو دور رکھا۔ اب وہ تمام کام وہ کر سکتا ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح راستہ کہاں ہے اور غلط راستہ کیا ہے، حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور ایسے بہت سارے اللہ اور رسول کے فرمان کو وہ جانا ہی نہیں کیونکہ اس نے علم نہیں حاصل کیا۔ اور علم نہیں حاصل کرے گا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک بہت ہی مشہور ایک قول ہے جو میرے ذہن میں برابر آتا ہے کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی گمراہی جو ہے، سب سے بڑی گمراہی وہ ہے جہالت، اور اس کی جہالت کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیوں۔ اگر انسان علم نہیں حاصل کیا تو وہ انسان ہر وہ کام کر سکتا ہے، ہر وہ گناہ کر سکتا ہے جو وہ جانتے ہوئے کبھی نہ کرتا۔ اگر ایک انسان کو یہ پتہ چل جائے، ایک عالم کو یا ایک علم رکھنے والے انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ چیز بولنا کفر ہے، یہ چیز کرنا شرک ہے، یہ حرام ہے، تو وہ چیز یعنی وہ کوئی مسلمان نماز تو چھوڑ سکتا ہے، روزہ تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس سے بولو کہ اللہ کے علاوہ تم کوئی اور خدا کو مانتے ہو تو چاہے جتنا بھی بڑا وہ فاسق و فاجر ہو، وہ کبھی بھی یہ اقرار نہیں کرے گا کہ میں اللہ کے علاوہ معاذ اللہ کسی اور کو بھی خدا مانتا ہوں۔ کبھی وہ اس چیز کا اقرار نہیں کرے گا اور نہ ہی ایسا کام کرے گا جس میں یہ چیز پائی جائے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے۔ لیکن ایک جاہل انسان جس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور ایسے کیا چیز اسلام میں منع ہے کیا نہیں منع، تو وہ ہر کام کرے گا، کفر بھی کرے گا، شرک بھی کرے گا، جس سے اس کا ایمان تک ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے سب سے بڑی گمراہی جہالت ہے اور سب سے بڑی ہدایت جو ہے وہ علم ہے۔ اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہدایت کی جانب جاتے ہیں، اور علم نہیں حاصل کرتے، جہالت میں رہتے ہیں تو ہم گمراہی کی جانب جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ دین کا علم کہ دنیا کا علم۔ حضرات محترم، اللہ کا جو یہ فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، یہ دین دنیا دونوں کو شامل ہے کہ علم حاصل کرو، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو اگرچہ علم حاصل کرنے کے لیے تم کو چائنا تک ہی کیوں نہ جانا پڑے، یعنی کتنی بھی دوری کا سفر تم کو کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن علم حاصل کرو۔ یہ حکم ہے ہمارے نبی کا، اور حضور کا حکم ہمارے لیے فرض ہے۔ حضرات محترم، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس میں کسی کی بھی قید نہیں ہے کہ علم کون حاصل کرے، دنیاوی علم ہو یا دین کا، ہر طرح کا علم، یعنی دین کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے اور دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ دونوں ہی علم ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو یا لڑکوں کو، اور جو آج جیسے کہ افغانستان وغیرہ میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، ان پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہ لوگ بہت زیادہ سختیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے فتنے دیکھے، اپنے یہاں پہ فتنے پھیلتے ہوئے دیکھے، تو انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ لڑکیاں 5ویں کلاس کے اوپر نہیں جا سکتی اسکول، پھر اس کے بعد وہ مدرسے میں پڑھیں گی، یعنی دین کی تعلیم حاصل کریں گی، جہاں پہ خاتون ہی، کوئی لیڈی ہی ان کو پڑھائیں گی۔ جبکہ آپ کو میں یہ بتا دوں، اگر ہمارے جسم میں کہیں پر کوئی تکلیف ہو جائے، کہیں پر کوئی زخم لگ جائے، تو ہم کو زخم صحیح کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھ ہی کاٹ کے پھینک دیں، نہ رہے گا ہاتھ نہ بچے گا زخم۔
ایسا نہیں ہے. اگر ہمارے سماج میں ہمارے کسی جگہ پہ اس طرح کی سچویشن پیش آئی کہ بہت سارے ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ حکم ہمیں لانا پڑا, تو ایسے ہم حکم نہیں لائیں گے جس سے لڑکیاں جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہو جائیں, بلکہ ہم ایسے قانون بنائیں کہ لڑکیاں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں اور ساتھ ہی ساتھ ایسا کوئی فتنہ بھی نہ پھیلے. اس کا سیدھا سا راستہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے لیے الگ سے کالجز بنوائیں جس میں خاتون ہی ٹیچر ہو, خاتون ہی پرنسپل ہو, سب خاتون ہوں, اور ٹیچر بھی ان کے عورتیں ہی پڑھانے والی ہوں. اس میں خاتون جتنا زیادہ پڑھ سکے, ہائی اسکول, انٹر, گریجویشن, پوسٹ گریجویشن, ڈاکٹریٹ, جو پڑھنا چاہے, اس کے علاوہ جو آگے اور پڑھنا چاہے وہ سب کچھ وہ پڑھ سکتی ہیں. ان کو کوئی بھی روک ٹوک نہ رہے, جتنا تعلیم حاصل کرنا چاہے کر سکتی ہیں. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ لڑکیوں کے الگ اسکولز بنوائے جائیں, الگ کالجز بنوائے جائیں جس میں لڑکیاں پڑھیں خالی, یعنی بوائز الگ پڑھے, گرلز الگ پڑھے. تو اس طرح کے جو فتنے ہیں دونوں کے ساتھ میں پڑھنے کے, وہ ختم ہو جائیں گے. جیسے کہ افغانستان میں انہی فتنوں کی جانب دیکھتے ہوئے یہ قانون لایا گیا. تو قانون اگر ہمارے ہاتھ میں یا جسم میں کہیں زخم ہو جائے, تو پاؤں میں زخم ہو تو پیر کو ہمیں نہیں کاٹنا, اس زخم کو ہم کو صحیح کرنا ہے, یہ پرابلم ہم کو صحیح کرنی ہے. اسی طرح ہاتھ میں زخم ہو جائے یا کہیں پر ہو جائے تو ہمیں زخم صحیح کرنا ہے, یہ پرابلم صحیح کرنی ہے. ہم کو ہاتھ ہی نہیں کاٹ دینا کہ نہ رہے گا ہاتھ نہ زخم رہے گا. تو اس لیے ان تمام باتوں کا خیال رکھیں. حضرات محترم, اسی طرح بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ علم سیکھو ماں کی گود سے لے کر قبر تک. اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, بلکہ بعض جہتوں سے مردوں کے بالمقابل عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ حصول علم کا آغاز ماں کی گود سے ہی ہوتا ہے. اب اگر ماں ہی غیر تعلیم یافتہ ہو, جاہل ہو, تو اپنے بچوں کو کیا علم سکھائے گی؟ علاوہ اس کے باپ کے بالمقابل بچے ماں سے زیادہ قریب رہتے ہیں اور بچوں پر ماں کا اثر بھی زیادہ پڑتا ہے. اسی لیے ماں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. حضرات محترم, آج کے دور میں بہت سارے لوگ لڑکیوں کی تعلیم کو غیر ضروری سمجھتے ہیں, جبکہ حدیث پاک میں خواتین کو بھی علم دین حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن بہت ہی کم ایسے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی ملک تعمیر و ترقی کا خواہاں ہے, وہ اپنی خواتین کی تعلیم پر پوری توجہ دیتا ہے اگر کوئی ملک اس طرح کا ہے تو, کیونکہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا کردار بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے. وہ چاہے ٹیچر ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کسی بھی صورت میں ہو یا کسی اور بھی صورت میں ہو, ہر طرح عورتوں کا جو حصے داری ہے وہ ہر فیلڈ میں ہے. حضرات محترم, آج کے دور میں خواتین کو اس لیے بھی تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ اگر کوئی مرد انہیں حل کرنا چاہے بھی تو اس کے لیے یہ ایک مشکل امر ہوگا, جبکہ تعلیم یافتہ خواتین اپنے مسائل کو بخوبی حل کر سکتی ہیں. جیسے کہ حجاب اور پردے کے بارے میں غیر مسلموں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے. اس تعلق سے خاتون ہی بتا سکتی ہے کہ اسلام نے خواتین کو قید میں نہیں رکھا, بلکہ اس کی وجہ سے خواتین کی حفاظت ہوتی ہے. اگر یہی ایک بات ایک مرد کہے تو اسے صنفی تعصب خانے میں رکھا جائے گا کہ یہ تو مرد ہے, یہ تو ایسا بولے گا ہی, جبکہ اگر یہی بات ایک عورت کہتی ہے تو اسے بغور سنا جائے گا. غیر مسلم خواتین کے اس طرح کے اعتراضات کا جواب وہی خاتون, وہی عورتیں دے سکتی ہیں جو مکمل طور پر تعلیم یافتہ ہو. عصری علوم پر بھی ان کی اسی طرح نظر ہو جس طرح دینی علوم پر ہو, جبکہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ تعلیم دینے والی خواتین خود نامکمل ہیں, جس کی وجہ سے لڑکیوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے اور سماج پر بھی اس کا برا اثر پڑ رہا ہے. اس لیے چاہیے کہ جو بھی خاتون تعلیم دے رہی ہو وہ پہلے خود پورے طور سے ایک مکمل طور پر تعلیم یافتہ خاتون بنے, تبھی وہ دوسری خواتین کو صحیح طور پر تعلیم و تربیت دے سکتی ہے. حضرات محترم, ایسا بھی نہیں ہے کہ آج ہندوستان میں لڑکیوں کے مدارس کی کمی ہے.
یا ان کے حالات بہتر نہیں، ایک سے ایک مدرسے اور خود کفیل ادارے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ ان کا تعلیمی معیار بہتر اور بلند ہونے کے بجائے نہایت پست ہے، ساتھ میں اخلاقی معیار بھی کافی گرا ہوا ہے۔ اگر ان خامیوں پر قابو پا لیا جائے تو مسلم لڑکیوں کی دینی تعلیم و تربیت پر اچھا اثر پڑے گا، اور ان مدارس کے لیے چند قابل اصلاح پہلو بھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات محترم، سب سے پہلی چیز کہ استانیہ تعلیمی اعتبار سے مکمل ہوں، یعنی ان کی جو ڈگری ہے یا جو ان کی تعلیمی صلاحیت ہو مکمل ہو۔ دوسرا، جن کی تعلیم نامکمل ہو ان سے تعلیم بالکل دلوائی ہی نہ جائے۔ تیسری، پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دلائی جائے۔ چوتھی، ان مدارس میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لڑکیوں کی معیاری تعلیم و تربیت سے زیادہ نعت، تقریر کی مشاقی پر توجہ دی جاتی، جبکہ تعلیم پر زور دینا کہیں اس سے زیادہ ضروری اور زیادہ مفید ہے۔ حضرات محترم، علاوہ ازیں اخلاقی اعتبار سے بھی جو کچھ خامیاں ہیں ان کا درست ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر تعلیم کا معیار صحیح ہے تو اخلاقی معیار بگڑا ہوا ہے۔ اگر ان باتوں پر غور کیا جائے تو مدرسے کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ حضرات محترم، عہد رسالت سے لے کر آج تک اسلام کے ہر دور میں مسلم خواتین لکھتی پڑھتی رہی ہیں، انہوں نے اپنے علم و فضل سے اسلام کی عظیم خدمات بھی انجام دی ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی بھی گزری ہیں جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی جانتی تھیں۔ ماضی کے علماء کے تذکروں میں ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ فلاں عالم کی بیوی بہت بڑی عالمہ تھی، فلاں عالم کی بیٹی بہت بڑی فقیہہ تھی۔ اس کا سلسلہ عہد رسالت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑا جا سکتا ہے، لیکن آج ایسی مثالیں ناپید ہو گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس روایت کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہوں گے۔ سلام ہو اس نبی برحق پر جس نے تعلیم نسواں کی اجازت دے کر ہم خواتین، یعنی جتنی بھی خواتین ہمارے سماج کی ہے، ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، ان کی مشکلات کا حل مہیا کرایا ہے۔ اور ہم ان تمام خواتین جو آج ہمارے معاشرے میں عظیم دینی کام کر رہی ہیں، ہم ان کے لیے یہی خواہاں ہیں کہ وہ خود بھی زبردست انداز میں دینی تعلیم خود حاصل کریں اور اپنے گھر کے بچوں کو بھی دینی ماحول میں پلنے اور ان کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابھاریں۔ آمین۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔